نانا ابو، آج کل پاکستان جو ہے وہ خبروں میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ نازک حالات سے گزر رہا ہے، کیا ایسا ہے اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ ہاں، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بلکہ حالات نظر بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان کو جس طریقے سے ترقی یافتہ ممالک کی سب میں ہونا چاہیے تھا اور ایک پرامن ملک ہونا چاہیے تھا اور لوگ جو ہے خوشحال ہونے چاہیے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے کچھ اس قسم کے حالات ہی بنتے جا رہے ہیں کہ جیسے خوف کا عذاب اوپر سوار ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے مہنگائی جس کی وجہ سے لوگوں کا جینا دوبھر ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ادارے ان کا جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہے ہمیں جو شکلیں نظر آ رہی ہیں تو یہ تشویش تو ہو رہی ہے، ہر بندہ محسوس کر رہا ہے، اور آپ بھی ٹھیک ہی بات کر رہے ہو. تو ہوا کیوں، اس میں ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں تو میرے خیال بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور وہ مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ سالانہ دورے پہ اپنی مملکت کے جایا کرتے تھے، اور ایک سال میں جب وہ جا رہے تھے راستے میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، تو ایک جگہ دیکھا کہ انہوں نے نہر سے ہی لوگ ڈائریکٹ پانی پی رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے وزیر صاحب کو کہا کہ یہ لوگ بڑے تنگی میں ہیں، ان کی سہولت کے لیے سرکاری خزانے سے جو ہے وہ آپ گھڑے کا بندوبست کرتے. اور یہ کہہ کے وہ ان کو وہیں پہ رکنے کو حکم دے کے بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے اگلے سفر پہ چلے گئے. اب یہاں پہ جو یہ مشیر صاحب ٹھہر گئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو مشورہ دینے والے تھے وہاں پہ ان سے مشورہ لیا. تو انہوں نے کہا بھی ہاں بالکل گھڑے جو ہے خرید کے وہ ہمیں رکھ دینا چاہیے، اور لیکن یہ ہے کہ گھڑے کے لیے پھر ہمیں کچھ انتظام یہ بھی کرنا چاہیے کہ ماشکی ہو، گھڑے کی حفاظت کے لیے بھی کی ہو. چونکہ وزنی ہوگا تو اس کے اٹھانے کے لیے ایک نہیں بندہ، کچھ 2-3 بندے ہوں، ٹھیکیدار بھی ایک نہیں، بلکہ چونکہ ایک بندے کا تو کام نہیں ہوگا تو ہمیں وہ بھی زیادہ رکھنے پڑیں گے تاکہ جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے صحیح کر سکے. تو ظاہر ہے اس گھڑے کے لیے، اس گھڑے کے انتظام کے لیے بادشاہ کا حکم تھا، اور یہ ساری چیز سرکاری خزانے سے لی جا رہی تھی. تو وہ مشورہ دینے والے جو ہے وہ مشورہ ظاہر دیے جا رہے تھے کہ بھی اب ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی، یہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر سب چیزیں جب ہو رہی تھیں تو ان کے لیے بندوں کی بھی ضرورت تھی. اچھا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندے بھی کافی سارے جو ہے ہمیں رکھنے پڑ رہے ہیں، تو اب ان بندوں میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو اب ان کی لڑائی جھگڑا جو ہے اگر ہوگا تو وہ بھی کسی بندے کے پاس جو ہے ان کا کیس جانا چاہیے، تو انہوں نے وہ پولیس کا انتظام بھی کر دیا. تو اسی طرح سے جو ہے کوئی انصاف کے لیے پھر وہ ایک جج بھی مقرر کر دیا. تو یہ سارے مشورے کے اندر باتیں جب طے ہو گئیں تو اب انہوں نے وہ جو گھڑے کا انتظام کیا، اور ساتھ میں یہ سوچا کہ بھی یہ سارے بندے جو ہیں یہ بیٹھیں گے کہاں، تو اس کے لیے جو ہے ایک بلڈنگ بھی جو ہے وہ تعمیر بھی شروع کر دی جائے. تو انہوں نے جو ہے پھر سرکاری خزانے سے جو ہے وہ ایک بلڈنگ کی تعمیر شروع کر دی، اور ایک بلڈنگ بھی تعمیر ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے جج صاحب بھی بیٹھ گئے، اس کے اندر پولیس بھی بیٹھ گئی، اس کے اندر جو ہے باقی انتظام جو ہے وہ سب لوگوں نے کر لیا. اور اب یہ جو ہے سارے کے سارے جو ہے یہ کہہ لو کہ بھی ایک محکمہ جو ہے انہوں نے بلکہ اس بلڈنگ کے اوپر لگا دیا، محکمہ بنا دیا، اور انہوں نے لکھ دیا اوپر کہ محکمہ برائے گھڑا، تو اس کا نام بھی رکھ دیا باقاعدہ طور پہ. بادشاہ سلامت جو ہے وہ سالانہ وزٹ پہ جب آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھی یہ تو ایک بہت بڑی بلڈنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. جب بلڈنگ کے قریب پہنچے تو بلڈنگ بڑی خوبصورت تھی، اس کو دیکھ کے اندر داخل ہوئے. اندر دیکھا تو بڑے کمرے ہیں، اور اندر جو ہے صاحبین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کا جو ہے لقب جو ہے وہ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، کسی کا جو لقب ہے فلاسفر لکھا ہوا ہے، کسی کا اندر جو ہے وہ ایک عجیب منظرنامہ تھا. انہوں نے جو ہے وہ جو جس کو چھوڑ کے گئے تھے، ڈیوٹی لگا گئے تھے، تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ پچھلے سال جو ہے حکم فرما گئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے بیچارے بڑی تنگی میں ہیں، تو ان کے پانی کا بندوبست جو ہے وہ اس گھڑے کی شکل میں کر دیا جائے تاکہ یہ نہر سے ڈائریکٹ پی رہے ہیں، ان کو سہولت ہو جائے گی. پھر جب ہم نے گھڑے کا سوچا تو یہ سارے جو ہے پھر مشورے سے ہم نے دیکھا کہ بھی ایک گھڑے کے لیے سارے یہ انتظامات تو کرنے پڑے تھے. تو ہم نے تبھی یہ بلڈنگ بھی بنائی اور سارے انتظامات ہم یہ کر رہے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا چلو وہ مجھے اب گھڑا بھی دکھا دو جہاں پہ تم نے رکھا ہوا ہے اور کیسا تم نے انتظام کیا ہے. تو بادشاہ سلامت کو لے کے جب وہ گھڑے کے پاس پہنچے تو بادشاہ جو ہے دیکھ کے پریشان اور حیران ہو گیا کہ گھڑے میں پانی بھی نہیں تھا، بلکہ ایک پرندہ جو ہے مرا ہوا گھڑے کے اندر موجود تھا.
بادشاہ نے سر پیٹ لیا. اس نے کہا جو کام میں کہہ کیا تو ہے ہی نہیں, اور باقی تم سارے کے سارے جو ہے وہ اس طرح سے موج. پانی کسی نے ڈالا ہوتا, اس میں پانی ہوتا نا, باقی سارے کام سے پانی نہیں ڈالا. پانی جو اصل کام تھا وہ کیا ہی نہیں. اب ہمارا اصل کام کیا تھا؟ پاکستان جب بنا ہے تو ہم نے کیا عہد کیا تھا اللہ سے کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی قوانین, دین کے مطابق زندگی, انصاف کا نظام, ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا نظام, لا الہ پہ قائم رہیں گے. یہ رہے گا. اب وہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم نے جو تقاضے تھے اس ملک کے بنانے کے, جو یعنی کہ جس بنیاد کے اوپر یہ تخلیق ہوا تھا, یہ بنایا گیا تھا, تو وہ ہم قربانیاں بلکہ دی گئی تھی وہ سب بھول گئے. اور بلکہ اب ہم لگ گئے ہیں, باقی سارے دیکھ لو کہ ہمارے سارے محکمے کیا کر رہے ہیں, اور پروگریس کیا ہے؟ نل بٹن نل. اور اسی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی, اور کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لو, مذہبی طور پہ بھی ہماری مسجدیں ویران, ہمارے جو ہے اسکولوں کے اندر پڑھائی کا دیکھ لو کیا اس وقت صورتحال ہے, اور عوام جو ہے بیچاری جو ہے وہ عام عوام, اس کے کیا مطلب ہے کہ حالات ہیں, دن بہ دن بیچاری جو ہے وہ انتہائی مشکل میں ہوتی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے جو رخ ہے, جو ہم غلط طرف چل رہے ہیں, اس کو ٹھیک کریں. ہاں, جو اصل چیز ہے, جو ہمارے مقاصد ہیں, ہم اس کی طرف آ جائیں, تب یہ ملک ترقی کرے گا, تبھی ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے.